بزرگان محترم، اس ماہ مبارک کی چند خصوصیات ہیں۔ ان میں سے 5 خصوصیتیں میں گنا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا۔ بعض بہت لمبی چوڑی تفصیل کرنے سے بعد آدمی بھول جاتا ہے، اور انگلیوں پر گن لیا جائے تو باتیں یاد رہتی ہیں، اور پھر آدمی اس کی تفصیل اپنے ذہن میں خود کر لیتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس مہینے کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں دن میں، اور اس مہینے میں جو ایکسٹرا نفلیں رکھی گئی ہیں جن کو تراویح کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی تقریب سے، تقریب سمجھے، جیسا جس دن بچہ پیدا، جس دن آدمی پیدا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، لوگ اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن یہ فنکشن، اس کو اردو میں تقریب کہتے ہیں۔ تو یہ 2 عبادتیں اس مہینے میں اسی نزول قرآن کی تقریب سے رکھی گئی۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھے اور سنے۔ حافظ نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سنے، حافظ ہو تو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ یہ اس مہینے میں یہ خاص عبادت ہے۔ لیکن جب چیزیں رسم بن جاتی تو پھر روح نکل جاتی ہے معاملے کی۔ کوئی بھی معاملہ جب رسم بن جائے گا تو روح نکل جائے گا۔ ہمارے یہاں رسم بن گئی کہ مہینے میں 1 قرآن سننا ہے، 1.25 پارہ پڑھنا ہے، 1 پارہ پڑھنا ہے، مہینے میں 1 قرآن سننا ہے، بس یہ سمجھ ہم نے آخری کمال کر ڈالا۔ یہ تو کم سے کم مقدار ہے جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ کا مقبول بندہ جو بننا چاہتا ہے اس کے لیے اتنی مقدار کافی نہیں ہے۔ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ مقدار کافی نہیں ہے۔ اللہ کے جو ایسے خاص بندے گزرے ہیں ان کے معمولات میں روزانہ 1 قرآن کریم پڑھنے کا پورا 24 گھنٹے میں 1 قرآن کریم پورا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ 24 گھنٹے میں کیسے قرآن پورا کر لیں؟ میرے ماموں تھے، بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ڈابھیل کے فارغ سے ڈابھیل میں حفظ کیا تھا۔ تو میں جب بچہ تھا، یعنی 8-10 سال کا، مجھے ہوش ہے، 8-10 سال کا جب میں بچہ تھا، اس وقت ان کا معمول ہمیشہ رمضان میں تھا کہ مغرب کے بعد نفلوں میں وہ اگلا قرآن شروع کرتے تھے، اور اگلے دن دسترخوان پر افطاری پر بیٹھے ہوئے سب کے سامنے ان کا قرآن پورا ہوتا تھا، پورا کر کے افطاری کرتے تھے، اور مغرب بعد سے اگلا قرآن شروع کرتے تھے۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول۔ تو آدمی عقل تسلیم نہ کرے، میری آنکھوں کے سامنے تھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 2 قرآن بھی ختم کرتے ہیں۔ بہرحال
مجھے تو کہنا یہ تھا کہ میرے بھائی یہ جو ہم قرآن میں تراویح میں سنتے ہیں قرآن پاک کی تو کم سے کم مقدار رکھی گئی ہے، اتنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سننے کا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، 5 پارے نہیں پڑھ سکتے تو 2-3 پارے روزانہ پڑھو، اس سننے کے علاوہ کچھ پڑھو بھی۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سیکھو۔ تو ہم تو پڑھنا نہیں جانتے کہ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ آسمان میں سے سیکھ کر آئے، اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے، انہوں نے سیکھا ہے اور پڑھنا سیکھا ہے۔ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ ہم تو بڑے ہو گئے، بڈھے توتے نہیں پڑھا کرتے، بڈھے توتے پڑھتے ہیں، صحابہ نے بڑھاپے میں پڑھا ہے۔ اور صرف پڑھا نہیں ہے، تمام صحابہ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے بڑی بڑی عمروں میں۔ تو ہی میں چاہے تو باتیں ہیں ظاہر، لیکن آدمی جب چاہے تو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں ہر کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا جو بھائی قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ سیکھیں۔ اور اس مہینے سے مبارک مہینہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں یہ نیک کام شروع کیا جائے؟ آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں اس کا نظام بنے گا، ہم ہیں اسی لیے سیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہر مومن کو قرآن پڑھنا چاہیے، جو نہیں سیکھا وہ سیکھے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم 5 پارے، 4 پارے، 3 پارے، اس سے کم نہیں، 3 پارے تو انہیں روز تلاوت کرنی چاہیے، یہ تو کم سے کم مقدار ہے۔ اور ایک پارا سننا ہے، سننا اور ہے، خود پڑھنا اور ہے۔ تراویح میں جو ہم پارا سنتے ہیں وہ تو سننا ہے، سننے میں وہ فوائد نہیں ہے جو خود پڑھنے میں۔ لہذا خود پڑھو کم سے کم 3 پارے، اور 5 پڑھو تو واہ واہ۔ 5 نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے 3 پارے پڑھو۔ بہرحال پہلی خصوصیت اس مہینے کی ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ لہذا اس مہینے میں قرآن کریم سنو، تراویح میں سنو، اس کے علاوہ کسی سے سنو، ٹیپ سننا ہو ٹیپ ریکارڈ میں سنو، اور سننے کے علاوہ پڑھو، سنو اس سے 3-4 گنا زائد پڑھو، محض سننا کافی نہیں۔ اور جو ناظرہ نہیں پڑھنا جانتے وہ ناظرہ پڑھنا شروع کریں، سیکھیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں اس کے ساتھ کوئی زبان تو وہ اس کو قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اردو میں انگریزی میں جو ترجمے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پوچھیں، آپ ہم سے، ہم بیٹھے اسی لیے آپ کو بتانے کے لیے۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی ہے، یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی ہم نے سوچ رکھے ہیں کہ کوئی مر جائے تو نہ رونا، نہ گھبرانا، جزا فضا نہ کرنا۔ صبر کے ہم نے اتنے ہی معنی مخصوص کر رکھے ہیں۔ یہ جو معنی ہے یہ تو صبر ہے ہی بے شک ہے، لیکن صبر کے اتنے معنی نہیں ہے۔ صبر جو ہے کمپریہنسو مفہوم رکھتا ہے، اس لیے صبر کے معنی سمجھو۔ نفس اور شیطان جو چاہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے ڈیفینیشن صبر کی۔ ہمارا نفس ایک چیز چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ غلط، لیکن نفس سے چاہتا ہے۔ شیطان ایک چیز چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ غلط ہے، مگر شیطان چاہتا ہے۔ اور شیطان اور یہ نفس 2 ہیں، مگر 2 نہیں، مل کر ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی نفس شیطان بن جاتا ہے اور یہی شیطان نفس بن جاتا ہے۔ جو شیطان ہے وہ ہمارا نفس بن جاتا ہے، اور ہمارا نفس ہی بگڑتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان اور نفس جو چاہیں، یعنی شریعت کے خلاف، شریعت کا جو حکم ہے اس کے خلاف جو چاہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے صبر۔ نفس اور شیطان چاہتے ہیں کہ آدمی خوب کھائے پیے، دن میں مزے اڑائے اور روزہ نہ رکھے۔ بھوکا رہنے کو کسے جی جاتا ہے؟ پیاسا رہنے کو کسے جی جاتا ہے؟ ایسی جگہ پر نفس کی نہ سننا، شیطان کی نہ سننا،
اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا یعنی روزہ رکھنا. جو صبر شعار ہے وہی روزہ رکھ سکتا ہے. جس میں صبر کا مادہ نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. نفس سے یہ چاہتا ہے کہ کون اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے, اپنا فرض پڑھو جا کے سو جائیں. سنت ہی تو ہے, تراویح کی نماز سنت ہی تو ہے. فرض پڑھنا کافی ہے, ظہر کے 4 فرض پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد سنت ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تراویح بھی سنت ہے, ظہر کی سنتوں سے زیادہ موقت تو نہیں ہے, ظہر کی سنت سے زیادہ موقت ہے. تو اگر نہیں پڑھیں گے, تراویح پڑھ کے جا کے سو جائیں گے, کیا نقصان ہے؟ جواب یہ ہے کہ کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ سالن ضروری تو نہیں ہے, بغیر سالن کے بھی تو روٹی کھائی جا سکتی ہے. کیوں آپ سالن کی طلب میں رہتے ہیں, تلاش میں رہتے ہیں, اور سالن بھی شاندار سے شاندار چاہتے ہیں. چٹنی روٹی نمک سے لگا کر, سرکے سے لگا کر بھی تو روٹی کھائی جا سکتی ہے. اب شاندار سے شاندار سالن, اور دسترخوان پر 10 قسم کے سالن, یہ کچمبر ہے اور یہ چٹنی ہے اور یہ ہے, اس کے بغیر بھی تو کھایا جا سکتا ہے. کیوں آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس سے کھانا شاندار ہوتا ہے. میرے بھائیو, یہی جو سنتیں ہیں, نوافل ہیں, یہ جو نوافل اعمال ہیں, اسی سے مومن کی جو نام اعمال سنورتا ہے اور شاندار بنتا ہے. تو فرض ضروری ہے, بے شک ضروری ہے, لیکن ضروری سے آگے بھی کچھ ڈلکس قبیل کے کام ہوتے ہیں جو زندگی کو شاندار بناتے. تو کہنا ہے کہ نفس نہیں چاہتا, مگر نفس کو روکنا, یہ کام کرنا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اب بہت سے مسلمانوں کی زندگیوں میں وہ داخل ہو گئے ہیں, زندگیوں کا جز بن کر. وہ مسلمان یہی سمجھنے رہے ہیں کہ یہی اسلام, اور وہ ان کے نفس کا دھوکہ ہے اور ان کے شیطان کا فریب ہے. انہی میں سے ایک داڑھی منڈانا ہے, جس کو بہت سے مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ داڑھی کیا ضروری اسلام ہے, داڑھی ضروری, کرتا بھی ضروری نہیں ہے, پاجامہ پہن کر گھومو سے, پر کرتا ہی کیا ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی ضروری تھوڑی ہے, ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے, کرتے کے بغیر بھی ہوتی ہے. کرتا پہن کر کیوں آتے ہو؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے تو کرتے کے بغیر بھی ہوتی ہے, اللہ کے بندے. لیکن کوئی اسلامی لباس ہے, اس اسلامی لباس کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو نماز شاندار ہوگی. تو جیسا اس ملک میں ٹوپی کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا ہی افضل ہے. اور ایک حدیث شریف حضور سے پوچھا گیا کہ یہ کپڑے میں نماز ہوتی, تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی نہیں ہے تو یہ کپڑے نماز ہو جاتی ہے, صرف لنگی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے سے. ارے تو یہ تو حاجت اور ضرورت کے وقت میں ہے کہ مرد کا ننگا پا ناپ کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا چھپا ہوا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اب اگر ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے کپڑا لائے گا, اتنے ہی میں پہنے گا. اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو ننگے بھی نماز ہو جاتی. لیکن آدمی یہ سمجھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سر کھلا رہا ہے. اس حدیث سے اگر یہ مسئلہ نکالنا تو پھر کرتے کو نکال کر کے پڑھو. اس میں ایک کپڑے کی بات ہے کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ نہیں, ایک ہی کپڑا بعض لوگوں کے پاس ہے, اور ایک کپڑے میں نماز ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہے, اس کی دلیل لاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضور کی زندگی میں امامہ باندھنا ثابت ہے, حضور نے امامہ باندھنے کا حکم دیا, امامہ باندھنے کا ترغیب دی, ٹوپی پہننا ثابت ہے, تو کیا نماز کے وقت میں وہ امامہ اور ٹوپی نیچے رکھ دیتے ہوں گے؟
لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب فیشن یہ ہے بغیر سر کے رہنا، یہی فیشن ہے. یہ فیشن ہے، اسلامی فیشن ہے. اسلامی فیشن مانے طریقہ، فیشن کے مانے اچھا طریقہ. تو کیا یہ اسلامی فیشن ہے، کافروں کی فیشن ہے؟ یہ تو مغربیت کی کافروں کی فیشن ہے. اس فیشن میں آپ اللہ کی بندگی کریں گے؟ اللہ کی بندگی تو ہوگی اسلامی لباس. لہذا میرے بھائیو، یہ ذہنوں میں سے نکالو، کم سے کم نماز کو تو اسلامی لباس میں پہنو. آپ کی جو پتلون وتلون ہے، جو آپ کے جاب کی ضرورتیں ہیں، جاب پر پہنو. لیکن اس کے بعد آپ کے پاس میں موقع ہو تو کوئی کرتا پہن کر اسلامی لباس میں نماز کے اندر آؤ. اتنا بھی صحیح. دیکھو آج کی فیشن عورتوں کے لیے ہے، کیا پہنتے ہیں یہاں تک چلتے اسکرٹ، عورتوں کی فیشن ہے. تو کیا اس فیشن میں ایک مسلمان عورت نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کہ یہ بھی آج زمانے کی فیشن ہے. فیشن ہے وہ اسلامی فیشن تھوڑی ہے، وہ تو کافروں کے چلایا ہوا ایک طریقہ ہے. اسلام سے وہ اکارڈنگ منطبق یہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس مسئلے کو سوچو. بعض دوستوں نے ایسا سمجھ لیا، ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ وہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا افضل ہے. اور وہ مکہ میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ٹوپی ہے جیب میں رکھ لیں گے. پھر یہ بات وہ کہتے ہیں کہ کھلے سے تذلل زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہوتا ہے. یہ سب خیالات صحیح نہیں ہے. جو اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ، امامہ تیسرا کپڑا امامہ ہے. امامہ نہیں باندھتے تو کم سے کم ٹوپی پہنو، اور اسلامی لباس میں نمازیں پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک میں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ داڑھی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. باقی داڑھی ہو تو کیا فرق پڑتا، نہ ہو تو کیا فرق پڑتا. یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں. میں ایک سال لندن میں گزارتا ہوں. آپ حضرات میری باتیں کڑوی ہوں گی، مگر بعض کی باتیں کڑوی سننی پڑتی ہیں. میں لندن میں ایک سال گزارتا ہوں اور ایک سال یہاں آتا ہوں. لندن میں اور یہاں میں آسمان زمین کا فرق ہے. وہ بھی تو یوروپ ہے، وہ کوئی ہندوستان تھوڑے ہی. لندن میں اور یہاں میں، لندن آپ سے ٹورنٹو سے آگے ہے، یعنی کیسے اس میں تہذیب میں، کلچر میں، فیشن میں. لیکن لندن میں میری مسجد میں 3-4 صفوں تک کوئی شخص صفوں میں بے داڑھی نظر نہیں آتا. جاؤ دیکھو، 3-4 صفوں تک کوئی آدمی بے داڑھی نظر نہیں آئے. 5ویں 6ویں صف سے بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو بغیر داڑھی کے ہوں. یہ بھی یورپ ہے، لیکن وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام میں داڑھی ضروری ہے. اس ملک میں ذہنوں میں یہ بات، بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ داڑھی کا کوئی مقام نہیں ہے، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. اسلام میں داڑھی مطلوب ہے، معمور یہی ہے، حکم دیے گئے ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، اور یہ اسلام کی پہچان ہے، اور اس کے بغیر مسلمان کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ حرام ہے، یہ کام داڑھی منڈانا حرام ہے. یہ حرام کرنے کو جیسے 11 مہینے جی چاہتا ہے آدمی کا، نفس کرواتا ہے، اس مہینے میں بھی آدمی کو نفس کرواتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ کام کم سے کم اس مہینہ چھوڑ دو، عید کے بعد جو تم چاہے کریے. لیکن یہ جو موٹے موٹے گناہ ہیں، میں نے 2 گناہ بتائے. 2 گناہ نہیں، گناہ تو ایک ہی. ٹوپی کھلے رکھنا تو کر نماز پڑھنا یہ گناہ نہیں. کھلے سے نماز پڑھنا یہ گناہ نہیں. کیوں آپ کرتا نکال کر پڑھے، یہ بھی گناہ نہیں. ہاں، افضل اور بہتر یہ ہے کہ جیسا آپ کرتا پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسا ہی سر پر امامہ باندھ کر پڑھیں. امامہ نہ باندھے تو کم سے کم ٹوپی پہن لے. یہ افضل کا مسئلہ ہے. اور یہ جو داڑھی کا مسئلہ ہے، یہ حرام ہے. اس حرام کام کا ارتکاب کم سے کم رمضان بھر تو چھوڑ دو. یہ تو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ نفس چاہے اور شیطان چاہے وہ کام آدمی نہ کرے. بہرحال اسی طریقے سے گپ کرنا، اور گپ تک تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں چند آدمی 2 یا زیادہ بیٹھ کر گپ کریں گے تو گپ تک نہیں رہیں گے، غیبت میں گھسے. الا ماشاء اللہ. بعض ایسی مجلس ہیں کہ وہ صرف گپ، غیبت اس مجلس میں نہیں. چلو وہاں تو کوئی حرج نہیں، وقت ضائع کیا آپ نے.
اگر آپ نے صرف گپ کی ہے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجلس صرف گپ تک رہ جائے، وہ گپ سے بڑھ کر غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور غیبت حرام ہے. قرآن کریم میں بڑی سخت وعید اس کی آئی ہے. اور یہ نفس کے تقاضے ہیں. 11 مہینوں میں تو کون کس سے ملتا ہے؟ کوئی فرصت ہی نہیں، ایک دوسرے سے ملنا ہی بہت کم ہوتا ہے. اور اس مہینے میں تو ملنا جلنا، جس سے سال بھر ملاقات نہیں ہوتی اس سے بھی اس مہینے میں ملاقات ہوتی ہے. تو ملاقات ہوئی، اب بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، اور گپ کرتے کرتے بات چلی گئی بیک بائٹنگ تک، غیبت تک، برائی تک، اور سب جو کچھ 24 گھنٹے میں نیکی کی تھی وہ غیبت کر کے ضائع کرتا. لہٰذا یہ فضول باتیں، غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کے پیٹھ کاٹنا، اس سے بچنا یہ بھی صبر میں داخل ہے. تیسری خصوصیت ہے اس مہینے کی، یہ شہر المواسات ہے، غم خاری کا مہینہ. کھانا تو مت کھاؤ، کھانا بند کرو، مگر لوگوں کا غم کھاؤ. غم خاری، خاری کے معنی کھانا، لوگوں کا غم کھانا، ہمدردی، لوگوں کا درد، اپنا درد محسوس کرو. اس کا دائرہ شروع ہوتا ہے یہ ریسٹ سے لے کر فار اوے تک، اور اس میں کوئی مسلمان کی بھی قید نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہے اور انسان کی بھی قید نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے کر جگر والی، اس کے درد کو اپنا درد سمجھو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھو. حدیث شریف میں وہ قصہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے منہ مسا، بدکار عورت کی رنڈی، وہ جنگل میں جا رہی تھی، پیاس لگی، بہت بےتاب، پریشان. بہرحال چلتے چلتے کنواں آیا، کھڈا آیا، پرانے زمانے کچے کنویں ہوتے تھے، کھڈا آیا، وہ اس میں اتری اور اس نے پانی پیا اور جان میں جان آئی. باہر نکلی تو ایک کتا ایسا ہی پیاسا بھیگی ہوئی نمناک مٹی چاٹ رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ جتنی شدید مجھے پیاس لگی تھی اتنا ہی زیادہ پیاسا یہ کتا. اب کتے کو پانی کیسے پلاؤ؟ نہ ڈول ہے، نہ بالٹی ہے، نہ رسی ہے. تو پھر اتری اندر. اور اس زمانے میں پیر میں جوتے نہیں ہوتے تھے، موزے، چمڑے کے موزے پہنے جاتے تھے. اس زمانے میں جوتے یہی ہوتے. اس نے ایک موزہ نکالا، اس میں پانی بھرا، اس موزے کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے باہر نکل کر آئی، اور اس موزے میں سے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا. وہ پانی پی کر کے سستا ہے اور اس کی جان میں جان آیا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی زندگی چینج کر دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا. تو جانور کا غم کھایا اس نے، اس عورت نے ایک پیاسے کتے کا غم کھایا اور اس کی جان بچائی اور پانی لا کر پلایا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی قید نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو اس کا غم کھاؤ. اور انسان کی بھی قید نہیں ہے، کوئی بھی جاندار مخلوق ہو اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرو، اس کے غم کو اپنا غم محسوس کرو. اور نزدیک ترین نیرسٹ سے لے کر دنیا میں زمین پر کہیں بھی کوئی پریشان حال ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، ان کی پریشانیوں میں شریک ہونا. اللہ نے جو ہمیں ایبیلٹی دی ہے، پیسہ دیا ہے اور کوئی شکل دی ہے، عقل و فہم دیا ہے، دماغ دیا ہے، کسی طریقے سے لوگوں کے غموں میں شریک ہونا اور ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یہ اس مہینے کا خاص کام ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، غم خاری کرنے کا. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو کمپلسری ہے، مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ دے دی آپ نے اور کام پورا ہو گیا. زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ اس کے تو مصارف متعین ہیں، 8 مصرف ہیں، 9ویں جگہ زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے. اور مسلمان ہی پر زکوٰۃ خرچ کرنی ضروری ہے، غیر مسلم پر نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ تو ایک خاص فنڈ ہے
لیکن اس کے علاوہ انسان، مسلمان کے علاوہ بھی انسان ہے. ان انسان اگر وہ پریشان اور دکھ درد میں شریک ہے، ان کا دکھ درد میں شریک ہونا. اور انسان، حیوان انسانوں کے علاوہ جانور بھی ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ضرورت کے وقت میں ان پر خرچ کرنا یہ بھی مطلوب ہے. لہذا زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا. وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے یا وہ حیوانات جو انسان ہی نہیں ہیں، ان کی ضروریات میں جو آپ خرچ کریں گے وہ زکوٰۃ تھوڑی خرچ کریں گے. لہذا زکوٰۃ تو دینی ہے، اسے کمپلسری حکم ہے اور اس کے مصارف مقرر ہیں کہ 8 جگہوں میں خرچ کریں گے، 9ویں جگہ خرچ نہیں کر سکتے. اور وہ 8 جگہ بھی مسلمانوں ہی میں سے ہونی چاہیے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں غم خاری کرنے کا مہینہ، یہ تو دوسرا خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا ہے. اور اس خرچ کر کے تمام انسانوں کی ضرورتوں کو شریک ہونا ہے اور تمام مواصلات کا یہ مسئلہ. تیسری چیز تو چوتھی خصوصی، اس مہینے میں ایک ویلیویبل رات شب قدر، قدر کے معنی ہیں بڑی اہمیت والی رات. لفظ قدر عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں بے قدر. بے قدر ہے یعنی کوئی اہمیت. یہ جو بے قدر میں قدر ہے وہ قدر ہے شب قدر. بڑی با قدر، قدر کو اردو میں لائیں گے جیسا بے قدر کر دیا جیسا با قدر کریں گے. ایک بڑی با قدر رات ہے. کون سی رات ہے معلوم؟ کہاں ہے؟ رمضان میں. ارے بھائی فلاں چیز بڑی ایک قیمتی ہیرا ہے، کہاں ہے معلوم نہیں. اتنا معلوم ہے کہ اس حال میں ہے کہ ڈھونڈو. اب کیا مشکل ہے ڈھونڈنا جب اتنا متعین کر دیا کہ پورے حال میں وہ ہیرا ہے، تو اب ڈھونڈنا کیا مشکل. لیکن اس حال میں کہاں ہے یہ معلوم نہیں، ڈھونڈو. اسی طریقے سے یہ 30 دن ہے، یہ کوئی بہت بڑا حال نہیں ہے. 30 دن، 30 راتیں. ان 30 راتوں میں کوئی ایک رات ہے با قدر رات، شب قدر ہے. ڈھونڈو کون سی، کوئی متعین نہیں. اور یہ جو لوگوں نے 27 مقرر کر دیے، یہ زبردستی مقرر کر دی. قرآن و حدیث میں ایسا کوئی دلیل نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں. جو لوگوں نے اپنی طرف سے مقرر زبردستی. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو رات گئی، ایک رات تو گئی، ہو سکتا ہے وہ گئی وہی شب قدر ہو، اور ہو سکتا ہے ابھی آگے جو آنی ہے ان میں سے کوئی شب قدر ہو. اس شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ اس کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رات میں جتنی اللہ توفیق عبادت کرو، یہی تلاش کرنا ہے. نفلیں پڑھنے کی توفیق دے، نفلیں پڑھو. قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کرو. خیرات کرنے کی توفیق دے، خیرات کرو. تسبیحات پڑھنے کی توفیق دے، تسبیحات پڑھو. دعاؤں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، مانگو. رات میں، دن میں نہیں، رات کا حصہ ہے. رات شروع ہوتی ہے غروب سے، افطاری ہوتی ہے، وہاں سے لے کر صبح صادق تک سحری بن ہوئی، یہ رات ہے. اس رات کے اندر ایک رات شب قدر ہے، جو پورے رمضان میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، کوئی متعین نہیں ہے، ہر رات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ 30 راتیں اس طرح سے ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں اور 30 راتوں میں بندگی اور عبادت کر لیں، یقیناً آپ کو وہ رات ملتی. یقیناً وہ رات ملی. اگر آپ 3 میں اور 30 میں تلاش کرنا کیا ملے گا؟ مجھے مارے بھائی ہمت کرو، کسی رات کو ضائع مت ہونے دو. بیکار کاموں میں، فضول باتوں میں اسے برباد نہ کرو. جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے اس رات کے اندر کچھ کما لو. اور تیسری چیز جو ہے وہ 5ویں خصوصیت، اس مہینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آج یہ آیتیں پڑھی جائیں گی. رمضان کے احکام جس رکوع میں اس کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ادھر بھی روزوں کے احکام ہیں، ادھر بھی روزوں کے احکام ہیں، بیچ میں یہ آیت آئی. علماء کرام نے اس میں سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس مہینے کو دعا کے ساتھ دعا کو اس مہینے کے ساتھ خصوصیت. لہٰذا میرے بھائیو اس مہینے میں خوب مانگو. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. موٹی موٹی باتیں کیا مانگنی ہیں؟ موٹی موٹی باتیں حدیث شریف میں 4 باتیں بتائی. ایک تو لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرو. اگر توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ ایک تو اس عمل کا ہے، عقیدہ توحید مضبوط کرو. دوسرا استغفار، یعنی پچھلی جو ہماری زندگی اس میں داغ پڑ گئے، دھبے پڑ گئے، گندگی آ گئی، برائیاں ہم سے ہو گئی، اللہ سے مانگو کہ خدایا ہمیں معاف فرما. اور یہ استغفار اس وقت ہے جبکہ آئندہ اپنی زندگی بدلنے کا، چینج کرنے کا پکا ارادہ کرے تو استغفار اور توبہ ہے. اور اگر آئندہ برائی سے نہیں بچنا تو وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، وہ کوئی توبہ نہیں. اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ منہ سے 4 لفظ توبہ کے کہہ دیے اور دل کو مطمئن کر لیا کہ ہم نے اللہ سے توبہ کی، اور پھر اگلے دن یا اگلے مہینے میں پھر وہی برائی شروع کر دی ہے. کوئی توبہ نہیں. توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کیے پر پشیمانی، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد، اور پھر انفعال کے آنسو اللہ کے سامنے رو. یہ 3 چیزیں جب تک جمع نہیں ہوں گے توبہ نہیں. کیے پر پشیمانی کہ خدایا مجھ سے برائی ہوئی، دل روئے تو مجھ سے واقعی برائی ہوئی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی، اور آئندہ کے لیے عہد اب آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں. پھر انفعال کے آنسو، اللہ کے سامنے شرمندگی کا آنسو رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو کہ خدایا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میری غلطی معاف فرما. اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں. ان کی بارگاہ میں جو امید لے کر جاتا ہے وہ نا امید ہو کر واپس نہیں آتا، پور امید ہی ہو کر واپس نہیں ہوتا. تو لا الہ الا اللہ یعنی توحید مضبوط کرو اپنی. ایک اللہ سے لو لگاؤ، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. توحید مضبوط کرو، پھر پچھلی زندگی کی صفائی کرو، اور پھر جنت کا قرب مانگو اور جہنم سے بعد مانگو کہ خدایا ہمیں جہنم سے دور فرما اور جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما. یہ ہے تمام دعاؤں کا خلاصہ. اس کے علاوہ باقی جو بندے کی حاجتیں ہیں وہ بندہ خود جانتا ہے. لہذا اس مہینے کی یہ 5 خصوصیتیں، ان خصوصیتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر کے، ایک تو اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنو اور پڑھو. دوسرا یہ صبر کا مہینہ ہے، لہذا شیطان اور نفس جن گناہوں کو چاہتا ہے اس سے کم اس مہینے میں تو روکو، لہذا یہ صبر کا شہر ہے. تو تیسرا یہ مواسات غم خاری کا مہینہ ہے، لہذا زکاتیں تو نکالو ہی، زکاتوں کے علاوہ بھی جو اللہ کی مخلوقات مدد کی حاجت مند محتاج ہے ان مخلوقات تک اللہ کا مال آپ کے پاس دیا ہوا وہ مال پہنچاؤ ان تک. چوتھا اس مہینے میں شب قدر ہے اسے تلاش کرو، ہر رات میں بندگی کا نوافل کا حصہ رکھو، ہر حال میں بندگی کرو. اور اگر یہ 30 راتیں اگر آپ نے ضائع نہیں کی تو یقیناً آپ کو شب قدر مل گئی. اور آخری چیز دعا کو اس مہینے سے مناسبت ہے، دعائیں مانگو، اور دعاؤں کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. توحید مضبوط کرو، لا الہ الا اللہ بھی ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک دعا ہے. لہذا توحید کو مضبوط کرو، اپنی گزری ہوئی زندگی کی کوتاہیوں پر استغفار کرو، اور آگے اس مہینے میں خاص طور پر جہنم سے دوری اور جنت سے قرب مانگو. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی عظیم درجات سے مالا مال فرمائے اور جنت کے کاموں کے کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور جہنم والے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. وآخر دعوانا